بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیع التمر بالتمر، یہ باب ہے کھجور کے عوض کھجور کی بیع کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا ابو الولید حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن مالک بن اوس سمع عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر بالبر ربا الا ہاء وہاء والشعیر بالشعیر ربا الا ہاء وہاء والتمر بالتمر ربا الا ہاء وہاء۔ ہاء جو کلمہ ہے اس تعلق سے صاحب العین نے یہ بیان فرمایا کہ ہاء کلمہ مناولہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ ہاء و ہا کا بولا جاتا ہے، اور جب کاف کو نہ لایا جائے تو مد کے ساتھ بولیں گے ہا، گویا کہ ہا میں جو مدہ ہے یہ کاف مخاطبہ کا خلف ہے۔ مذکر کے لیے ہا، مؤنث کے لیے ہائی، تثنیہ کے لیے ہا اوما، اور جمع مذکر کے لیے ہا اومو، اور جمع مؤنث کے لیے ہا انا۔ بولتے ہیں ہا یا رجل، اس کا معنی خذ یا رجل۔ مالکی نے کہا کہ ہا اللہ کے بعد واقع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے قول کی تقدیر واجب ہوتی ہے، اور وہ یہ ہا اسی قول کا محکی بنتا ہے۔ گویا کہ الذاب بالذاب ربا الا ہاء وہاء کا معنی یہ ہے کہ بیع الذاب بالذاب ربا الا مقول عنده من المتبايعين ہاء وہاء، کہ سونے کی بیع سونے کے عوض سودی ہوگی، مگر جب کہ اس بیع کے وقت عاقدین میں سے ہر ایک دوسرے سے کہہ لو، وہ اس کو قبضہ دلا دے، بائع مشتری کو قبضہ دلا دے اور مشتری بائع کو۔ اور علامہ طیبی نے یہ فرمایا کہ ہا کا محل ظرفیت کی بنیاد پر نصب ہے اور مستثنی منہ مقدر ہے۔ معنی یہ ہے بیع الذاب بالذاب ربا فی جمیع الازمنہ الا ہاء وہاء الا عند الحضور والتقابض، کہ سونے کی بیع سونے کے عوض سود ہے تمام زمانوں میں، مگر جب کہ دونوں نقد موجود ہوں اور ایک دوسرے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے روایت کیا ابن شہاب زہری سے،
انہوں نے مالک ابن اوس سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا البر بالبر ربا. البر رفع کے ساتھ پڑھیں یا نصب کے ساتھ البر. نصب اس وجہ سے کہ یہاں پر بیعو فعل مقدر ہے اور رفع پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہے. مبتدا اور تقدیر یہ ہے البر یباع بالبر. البر یباع بالبر اور فعل مقدر مانیں گے اور منصوب پڑھیں گے تو تقدیر ہی ہوگی ابیع البر بالبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گیہوں کے بدلے میں بیچنا سود ہے یا گیہوں کے بدلے میں خریدنا سود ہے مگر جب کہ نقد ہو. اور جو کے بدلے میں بیچنا سود ہے مگر جب کہ نقد ہو. اور کھجور کے عوض بیچنا ربا ہے مگر جب کہ نقد ہو. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت پہلے گزری ہے جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شیخ علی ابن مدینی سے روایت کی. اس میں یہ بھی ہے الذهب بالذهب ربا الا ہاء وہاء کہ سونے کی بے سونے کے ساتھ سود ہے مگر جب کہ نقد ہو. تو یہ اب 4 چیزوں کا ذکر ہو گیا. سونا اور گیہوں کھجور اور جو یہ 4 چیزوں کا ذکر ہو جائے گا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں. یعنی سونے کو سونے کے عوض اگر بیچا جائے تو نقد بیچنا ضروری ہے. گیہوں کو گیہوں کے عوض بیچا جائے تو نقد بیچنا ضروری ہے. اور جو کو جو کے عوض بیچا جائے تو نقد بیچنا ضروری ہے. ایسے ہی چاندی ایسی کھجور کو کھجور کے عوض بیچا جائے تو نقد بیچنا ضروری ہے ورنہ سود ہو جائے گا. اور دوسری روایتوں میں چاندی اور نمک کا ذکر بھی ہے. اب یہ کل ملا کر 6 چیزیں ہوئیں جن کا ذکر حدیث میں ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے اگر کسی چیز کو اسی کی جنس سے بیچا جائے تو نقد بیچنا ضروری ہے. اگر نقد نہیں بیچا ادھار بیچا تو سود ہو جائے گا. ابو بکرہ کی روایت میں یہ ہے انہوں نے کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الا سواء بسواء کہ ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض بیچنے سے منع فرمایا مگر جب کہ برابر سرابر ہوں. تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ ثابت ہوا کہ ان 6 چیزوں کو
6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اگر اسی کی جنس سے بیچا جائے تو 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ مساوات ہو، تفاضل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نقد ہو، ادھار نہ ہو. زیادتی بھی سود ہے اور ادھار بیچنا بھی یہ جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی سود ہوگا. زیادتی والا جو سود ہے اسے ربا الفضل کہتے ہیں، اور ادھار والی جو صورت ہے جو ممنوع ہے اسے ربا النسیئہ کہتے ہیں. ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان 6 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کو اسی کی جنس سے بیچا جائے تو کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے، اور ادھار بیچا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے. اب رہا یہ کہ کیا سود کی حرمت انہی 6 چیزوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ان 6 چیزوں ہی کا ذکر ہے، یا ان 6 چیزوں پر دوسری چیزوں کو قیاس کر کے ان میں بھی مساوات اور نقد بیچنا ضروری ہے اگر ان کو ان کی جنس کے ساتھ بیچا جائے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنس و قدر علت متعین فرمائی ہے، یعنی ربا کے تحقق کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک جنس کی ہوں اور دونوں وزنی ہوں یا دونوں کیلی ہوں، یعنی دونوں کو ناپ کر بیچا جائے یا دونوں کو وزن کر کے بیچا جائے. لہذا لوہے کے عوض بیچا جائے تو ضروری ہے کہ دونوں برابر ہوں اور دونوں نقد ہوں، اس لیے کہ دونوں ایک جنس کے بھی ہیں اور دونوں وزنی بھی ہیں. ایسے چونا، اگر چونے کو چونے کے عوض بیچا جائے تو مساوات بھی ضروری ہے اور دونوں کا نقد ہونا بھی ضروری، اس لیے کہ دونوں ہم جنس بھی ہیں اور دونوں وزنی بھی ہیں. اور رہا انڈا اگر 2 انڈے کے عوض بیچا جائے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اگرچہ دونوں کی جنس ایک ہے لیکن دونوں انڈے یہ نہ کیلی ہیں اور نہ وزنی ہیں بلکہ یہ عددی ہیں. اگر دونوں کی جنس بھی ایک ہو اور دونوں وزنی یا کیلی ہوں تو کمی بیشی سود ہے اور حرام ہے، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اور اگر ایک طرف نقد دوسری طرف ادھار یہ بھی سود ہے اور بے حرام ہے، اس کو ربا النسیئہ کہتے ہیں. اور اگر عوضین کی جنس ایک نہ ہو بلکہ مختلف جنس ہوں، جیسے سونے کو چاندی کے عوض یا چاندی کو سونے کے عوض بیچا تو کمی بیشی جائز ہے. یا دونوں کی جنس ایک ہے لیکن دونوں کیلی یا وزنی نہیں ہیں، جیسے کہ انڈے کی بے 2 انڈوں کے ساتھ، تو اس صورت میں تفاضل زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ بے جائز ہے، مگر ادھار بیچنا اس صورت میں بھی
حرام اور سود ہے، یعنی دو علتیں ہیں، قدر و جنس، تو اگر دونوں جنسوں کا دونوں علتوں کا تحقق ہو جائے تو ربا الفضل اور ربا النسیئہ دونوں حرام ہیں، اور اگر قدر و جنس میں سے ایک علت موجود ہو، جنس موجود ہو لیکن قدر موجود نہ ہو، یا قدر موجود ہو اور جنس موجود نہ ہو، تو اس صورت میں تفاضل جائز ہے مگر ادھار حرام ہے۔ اس کی دلیل مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، جب جنس بدل جائے تو جیسے چاہو ویسے بیچو، اذا کان یدم بید، جب کہ نقد ہو ادھار نہ ہو۔ باب بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام، یہ باب اس حکم اس بارے میں کہ منقع کی عوض منقع غلے کے عوض غلہ بیچنے کا حکم کیا ہے، حکم کے بیان میں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المزابنہ والمزابنة بیع التمر بالتمر کیلا وبیع الزبیب بالکرمی کیلا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، انہوں نے روایت کی نافع سے، وہ روایت کرتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ مزابنہ یہ ہے کہ تر کھجور کو خشک کھجور کے عوض بیچا جائے اور منقع کو انگور کے عوض ناپ کر بیچنا، یہ مزابنہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کھجور کا باغ ہے، کھجور میں کھجوریں درخت میں لگی ہوئی ہیں، تو درخت میں لگی ہوئی کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض ناپ کر بیچنا، یا انگور کا باغ ہو اور درخت میں انگور لگے ہوں تو درخت میں لگے ہوئے انگور کو اندازہ کر کے منقع کے بدلے میں بیچنا، یہ مزابنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مزابنہ زبن سے ہے، اس کے معنی دفع کرنے کے ہیں، چونکہ اس بے میں جسے نفع نظر آتا ہے وہ اسے جاری رکھنا چاہتا ہے، اور جسے نقصان نظر آتا ہے وہ اسے فسخ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس بے کو مزابنہ کہتے ہیں، یعنی دفع یا ختم کیے جانے والی بے۔ مزابنہ ہی کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جنس پھلوں کا تبادلہ یوں کیا جائے کہ درخت پر لگے ہوئے پھل جن کی مقدار معلوم نہیں ہے، ان کو درخت سے اترے ہوئے پھل کے عوض
جس کی مقدار معلوم ہے بیچا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ایسے ہی بیع محاقلہ کہ جو گیہوں بالیوں میں ہیں ان کا اندازہ کر کے ان کی بیع گیہوں کے عوض کرنا، تو سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ محاقلہ اور مزابنہ یہ بیعیں باطل ہیں۔ ہاں اگر تر کھجور ہے تو اس کو خشک کھجور کے ساتھ برابر سرابر کر کے نقد بیچنا جائز ہے۔ علامہ ابن بطال نے فرمایا کہ سارے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو کھجوریں ابھی کھجور کے درخت پر لگی ہیں ان کو کٹی ہوئی کھجور کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر دونوں کھجوریں کٹی ہوئی ہیں لیکن ایک تر ہے اور ایک خشک ہے تو بطور مساوات نقد بیچنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایسے گیلے گیہوں کی بیع خشک گیہوں کے ساتھ برابر سرابر امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ قال والمزابنہ ان یبیع ان یبیع الثمر بکیل ان زاد فلی وَإِن نَقَصَ فَعَلِيَّ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان محمد بن فضل سدوسی نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ایوب سختیانی سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا۔ فرمایا مزابنہ یہ ہے کہ پھل کو ناپ کر بیچے اور یہ کہہ دی کہ اگر زیادہ ہو تو میرا نفع ہے اور اگر کم ہو تو میرا نقصان ہے، وَإِن نَقَصَ فَعَلِيَّ، اور اگر کم ہو تو وہ میرا نقصان ہے۔ ہاں پہلے دستور یہ تھا کہ درخت پر جو کھجوریں ہوتی ان کا اندازہ کر لیتے کہ یہ اتنے وسق ہوں گی، ان کو اتنے وسق اتنی خوش کھجور کے عوض بیچ دیتے۔ چونکہ یہ جنس کی بے جنس کے ساتھ ہے اور کمی اور زیادتی کا احتمال ہے جو سود ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ اور کھجوری کی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی پھل کی بیع اس طرح جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب میں جو الطعام بالطعام کا اضافہ کیا وہ اسی افادے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ حدیث میں صرف تمر اور زبیب کا ذکر ہے تو یہ ممانعت انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس حدیث میں ایک جملہ ہے ان زادہ فلی وَإِن نَقَصَ فَعَلَيَّ، یہ یبیعو کے فاعل سے حال ہے قول کی تقدیر کے ساتھ، اصل یبیعہ
اے یبیع التمر بکیل قائلا ان زاد فلی وان نقص فعلی. تو معنی یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا. مزابنہ یہ ہے کہ پھل کو ناپ کر بیچے، یہ کہتے ہوئے کہ جو کھجور پر یا پھلدار درخت پر جو پھل لگے ہیں اگر وہ اس سے زیادہ ہو جو میں ناپ کر دے رہا ہوں تو وہ میرے ہیں. وَإِن نَقَصَ، اور اگر جو پھل درخت پر لگے ہیں اگر وہ اس سے کم ہیں کہ جو کہ ناپ کر دیے جا رہے ہیں تو وہ فعلیہ، وہ نقصان میرا ہے. قال وحدثني زید بن ثابت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا. قالا کی ضمیر کا مرجع عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمایا کہ مجھ سے زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخص فی العرایا، عرایا میں رخصت عطا فرمائی. عرایا کے تعلق سے اس کے بعد بھی احادیث آئیں گی اور خود حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب قائم فرمائیں گے، باب تفسیر العرایا. عرایا قریتن کی جمع ہے اور قریہ کی تفسیر میں کئی قول ہیں. واضح قول جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باغ کا مالک اپنے باغ کے ایک یا دو درخت کی کھجوریں فقیر کو ہبہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باغ کے ان 2 یا 3 درختوں پر جو کھجوریں آئیں گی وہ میں نے تم کو ہبہ کی، آپ ان درختوں کی کھجوریں آپ کھا لیا کریں. اب ان کھجور کے لینے کے لیے فقیر بار بار باغ میں آئے گا اور اس کا بار بار باغ میں آنا یہ باغ والے کے اہل و عیال کے لیے کبھی باعث تکلیف ہوتا ہے. اس بنا پر مالک باغ ایسا کرتا ہے کہ جن درختوں کی کھجوریں ہبہ کی تھیں ان کھجوروں کا اندازہ کر لیتا ہے کہ وہ کھجوریں کتنی ہوں گی. اب اندازہ کرنے کے بعد ان کھجوروں کے عوض تخمیناً 1 مرتبہ اتنی کھجوریں اس فقیر کو دے دیتا ہے. تو یہ ہوا عریہ، فقیر کو دینا.
تو ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی مزابنہ کی ایک شکل ہے جو کہ ممنوع ہے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے مالک باغ اور فقیر دونوں کے فائدے کے لیے اس کی اجازت عطا فرما دی۔ مالک کا فائدہ یہ ہے کہ بار بار اس فقیر کے باغ میں آنے سے جو اہل و عیال کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مرتبہ کھجور دینے سے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، اور فقیر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو بار باغ میں آنا نہیں پڑے گا۔ یہ مطلب ہے رخص فی العنایا فی العرایا، کہ مزابنہ سے تو نبی اکرم علیہ السلام نے منع فرمایا، مگر عرایا میں رخصت دی کہ یہ جائز ہے کہ مالک باغ نے جن درختوں کی کھجوریں فقیر کو ہبہ کی تھیں وہ اتنی کھجوریں اندازہ کر کے جو رکھی ہوئی ہیں ان کو دے دے اور فقیر اس پر رضامند ہو جائے۔ علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ بے مزابنہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہبہ کی تبدیلی ہے، کہ پہلے ہبہ کیا تھا کہ اس کھجور پر جتنی کھجوریں آئیں گی وہ میں نے تم کو ہبہ کی، لیکن چونکہ ابھی قبضہ نہیں دیا ہے تو یہ ہبہ تام نہیں ہے۔ اب مالک باغ نے کہا کہ اب ہم تم کو درخت کی کھجوریں نہیں بلکہ تم یہ جو کٹی کھجوریں رکھی ہیں یہ لے جاؤ، تو گویا کہ یہ ابتداءً ہبہ ہوا، یہ بیع ہے ہی نہیں کہ بیع مزابنہ ہو، یہ سرے سے بیع ہے ہی نہیں۔ ورخص فی العرایا، نبی اکرم علیہ السلام نے عرایا میں رخصت عطا فرمائی۔ بابو بیع الشعیر بالشعیر، یہ باب ہے جو کے ساتھ جو کی بیع کے حکم کے بیان میں، یعنی اگر جو کو جو کے بدلے بیچا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی تفاضل عوضین میں سے کسی کی زیادتی یہ سود ہے، اور دونوں کا نقد ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک جانب سے ادھار ہے تو یہ ربا نسیئہ ہے جو کہ حرام ہے۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس قال اخبره انه التمس صرفا ب100 درهم فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى استرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا
کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے روایت کی ابن شہاب زہری سے، انہوں نے روایت کی مالک ابن اوس سے، قال اخبرہ مالک ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی انہ التمس صرفا بمئت درہم بمئت دینار، کہ انہیں 100 دینار میں بیع صرف کی تلاش تھی، 100 دینار میں بیع 100 دینار کی عوض صرف کی تلاش تھی، یعنی ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ میں 100 دینار کے بدلے چاندی لے لوں۔ فدعانی طلحۃ بن عبید اللہ، تو مجھے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا۔ فتراوضنا، تو ہم نے اس معاملے کی بات چیت کی، حتی استرف منی، اور ایک بیع صرف کا معاملہ ہمارا طے ہو گیا۔ تو ان کا مجھ سے بیع صرف کا معاملہ طے ہو گیا۔ فأخذ الذهب يقلبها في يده، تو وہ سونے کے دینار کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرنے لگے۔ تو سونے پر تو انہوں نے قبضہ کر لیا، اب سونے کے عوض مجھے چاندی دینی تھی، تو کہنے لگے ثم قال حتى یأتی خازنی من الغابہ، تو کہنے لگے ٹھہرو ذرا میرے خزانچی کو غابہ سے آنے دو، کہ میں تمہیں ان 100 دینار کے عوض خزانچی کے آنے کے بعد غابہ سے تم کو چاندی دے دوں گا۔ وعمر یسمع ذالک، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن رہے تھے کہ مالک ابن اوس نے طلحہ ابن عبید اللہ کو سونا دے دیا، اور سونے کی بیع جو چاندی کے ساتھ ہوئی ہے وہ ابھی طلحہ ابن عبید اللہ نے مجھے نہیں دی ہے، اور مجھ سے کہا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ میرا خازن غابہ سے آ جائے۔ تو چونکہ یہ بیع صرف تھی، اور بیع صرف میں ضروری ہے کہ دونوں عوضوں پر قبضہ اسی مجلس میں ہو جائے، قبضہ ضروری ہے۔ تو حضرت عمر یہ سن رہے تھے، تو فرمایا واللہ لا تفارق حتی تاخذ منہ، فرمایا مالک ابن اوس واللہ طلحہ ابن عبید اللہ سے الگ مت ہٹنا یہاں تک کہ تم ان سے اپنے سونے کا جو عوض ہے چاندی اس پر قبضہ کر لو، تاکہ تقابض بدلین فی المجلس رہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت تک بیع صرف کا یہ مسئلہ کہ تقابض بدلین فی المجلس ضروری ہے ان کو نہیں پہنچا تھا، اور وہ بیع صرف کو دوسری بیعوں کی طرح سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب خزانچی میرا غابہ سے آ جائے گا تو تم اپنے اس دینار کے عوض جو چاندی ہے اس کے عوض وہ لے جانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنبیہ فرمائی، نہیں،
مجلس نہ بدلنے پائے، اس لیے کہ یہ بے صرف ہے، اور بے صرف میں ایک ہی مجلس میں تقابض بدلین ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پاک سنائی، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الذهب بالذهب ربا الا ہاء، کہ سونے کی بے سونے کے ساتھ سود ہے مگر جب کہ نقد ہو، نقد دونوں طرف سے نقد ہو، اور گیہوں کی بے گیہوں کے ساتھ سود ہے مگر جب کہ دونوں طرف سے نقد ہو، کہ مجلس ہی میں قبضہ ہو جائے، اور جو کی بے جو کے ساتھ یہ بھی سود ہے مگر جب کہ دونوں طرف سے قبضہ ہو جائے، کھجور کی بے کھجور کے عوض سود ہے مگر جب کہ اسی مجلس میں قبضہ ہو جائے۔ دو ہاء و باب بیع الذهب بالذهب، یہ باب سونے کے عوض سونے کی بے کے حکم کے بیان میں ہے۔ کیا بتانا ہے کہ سونے کی بے سونے کے ساتھ اسی وقت جائز ہوگا کہ جب کہ دونوں طرف سونا برابر ہو اور عوضین پر قبضہ مجلس سے عقد ہی میں ہو جائے۔ حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا اسماعیل بن علیہ قال حدثني يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بکر قال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں۔ صدقہ ابن فضل، ان کا انتقال 223 ہجری میں ہوا۔ دوسرے اسماعیل ابن ابراہیم اسدی، اور اسماعیل کی والدہ علیہ ہیں اور والد ابراہیم ہے۔ تیسرے یحییٰ ابن ابی اسحاق، چوتھے عبد الرحمن بن ابی بکرہ، پانچویں ابو بکرہ کا نام نفع ابن حارث ابن کلدہ الثقفی۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی صدقہ ابن فضل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی اسماعیل ابن علیہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ابی اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، انہوں نے کہا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے ساتھ برابر سرابر بیچو، چاندی کو چاندی کے ساتھ برابر سرابر بیچو، اور سونے کو چاندی کے ساتھ یا چاندی کو سونے کے عوض جیسے چاہو ویسے بیچو۔ اس میں تفاضل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں پر بھی مجلس عقد ہی میں عوضین پر قبضہ ہو جائے، کہ سونے کے عوض اگر بیچیں گے تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، برابر سرابر ہونا بھی ضروری ہے، اور مجلس عقد میں دونوں عوض پر قبضہ بھی ضروری ہے۔ ایسی چاندی کے عوض بیچیں تو برابر دونوں طرف سے برابر سرابر ہونا بھی ضروری، اور مجلس عقد ہی میں عوضین پر قبضہ بھی ضروری۔ لیکن اگر چاندی سونے کے عوض بیچی جائے یا سونا چاندی کے عوض بیچا جائے تو اب برابری شرط نہیں ہے، بلکہ تفاضل کمی بیشی کے ساتھ جیسے چاہو ویسے بیچ لو۔ برابر سرابر بیچنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے، اور کمی بیشی کے ساتھ بیچو تو یہ بھی جائز ہے۔
لیکن شرط ہے اس میں بھی مجلس عقد میں دونوں طرف سے قبضہ ہو جائے عوضین پر۔ باب بیع الفضة بالفضة، یہ باب اس بیان میں کہ چاندی کے عوض چاندی کی بیع کا حکم کیا ہے۔ تو حکم یہی کہ مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے اور دونوں طرف سے برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ حدثنا عبید اللہ ابن سعد قال حدثنا عمی قال حدثنا ابن اخی الزہری عن عمہ قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل۔ اس حدیث کے راوی 7 ہیں، ایک عبید اللہ ابن سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف، دوسرے ان کے چچا کون؟ یعقوب ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف، تیسرے محمد بن عبداللہ بن مسلم، چوتھے ان کے چچا کون؟ امام زہری محمد ابن مسلم، پانچویں سالم ابن عبداللہ ابن عمر، چھٹے عبداللہ ابن عمر، ساتویں ابو سعید خدری، ان کا نام سعد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حدیث سنیے، فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن سعد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ہمارے چچا یعقوب ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام زہری کے بھتیجے نے، یہ کون؟ محمد بن عبداللہ ابن مسلم، انہوں نے روایت کی اپنے چچا سے، چچا کون؟ امام زہری محمد ابن مسلم زہری، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حدیث بیان کی تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے، مثل ذالک، ابو بکرہ کی حدیث کے مثل، کہ اگر چاندی کو چاندی کے ساتھ بیچا جائے تو مساوات ضروری ہے۔ جو ابو بکرہ کی روایت ابھی آپ نے پڑھی اسی کے مثل ابو سعید خدری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی کہ اگر چاندی کی بے چاندی کے ساتھ ہوگی تو مساوات ضروری ہے۔ فلقیہ عبداللہ ابن عمر، تو دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ملاقات ابو سعید خدری سے ہو گئی۔ ایک پہلے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر سے ابو بکرہ کے مثل حدیث بیان کر چکے تھے کہ چاندی کی بے چاندی کے ساتھ ضروری ہے کہ مساوات کے ساتھ ہو، پہلے بیان کر چکے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ملاقات حضرت ابو سعید خدری سے ہو گئی۔ فقال یا ابا سعید، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا
اے ابو سعید یہ کیا ہے جو تم نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث بیان کرتے ہو؟ اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی کہ چاندی کی بے چاندی کے ساتھ ہو تو مساوات ضروری ہے، یہ نہیں پہنچی تھی، اس لیے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا یہ حدیث کیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا فی الصرف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو سعید خدری نے کہا کہ صرف میں، بیع صرف میں، یعنی جو چاندی کی بے چاندی کے ساتھ ہو اور یا چاندی کی بے سونے کے ساتھ ہو یا سونے کی بے چاندی کے ساتھ ہو، بیع صرف کے بیان میں نے سنا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیع صرف کا بیان کرتے ہوئے کہ بیع صرف میں الذهب بالذهب مثلا بمثل، کہ سونا اگر سونے کے عوض بیچا جائے تو بالکل برابر سرابر ہونا ضروری ہے، والورق بالورق مثلا بمثل، اور چاندی کی عوض بیچی جائے تو بھی دونوں طرف سے برابر ہونا ضروری ہے۔ جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیع صرف کا بیان کیا تو اس میں یہ فرمایا کہ چاندی کے عوض اگر بیچنا ہے تو مساوات ضروری، سونا سونے کے عوض بیچنا ہے تو مساوات ضروری ہے، تقابض بدلین فی المجلس بھی ضروری اور مساوات بھی ضروری۔ ہاں اگر سونے کو چاندی کے عوض بیچا جائے یا چاندی کو سونے کے عوض بیچا جائے تو تفاضل جائز ہے، لیکن وہاں پر بھی نقد ہونا دونوں طرف سے ضروری ہے۔ الذهب بالذهب مثلا بمثل، الذهب رفع کے ساتھ پڑھو تو یہ مبتدا اس کی خبر محذوف ہے، معنی یہ الذهب یباع بالذهب، اور یا تقدیر یہ ہے یباع الذهب بالذهب مثلا بمثل، اور نصب اس وجہ سے کہ یہ فعل مقدر کا مفعول ہے، اصل میں یہ بیعوا الذهب بالذهب، اور ذهب اپنے تمام اقسام کو شامل ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا مکسور، یعنی چاہے وہ ڈیلی ہو یا اس کے ٹکڑے ہوں، ایسی عمدہ ہو یا گھٹیا قسم کا ہو، ایسی ڈھلا ہو یا بغیر ڈھلا ہو۔ مثلا بے مثل، مثلا بے مثل منصوب ہے حال ہونے کی بنیاد پر، معنی الذهب یباع بالذهب حال کونہما متباصلین ای متساویین۔ اور ابو ذر کی روایت میں مثلٌ بے مثل ہے، تو اصل میں فعل محذوف کا یہ نائب فاعل ہے، یباع مثلٌ بے مثل، برابر سرابر بیچا جائے گا۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، انہوں نے روایت کی نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بے شک نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے کو سونے کے عوض برابر سرابر ہی بیچو، جتنا سونا دو اتنا ہی سونا اس کے بدلے میں لو۔ وَلَا تُشَفِّعُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ہاں، اور وَلَا تُشْفِعُوا بھی پڑھا گیا ہے، اشفع سے اور اشفاف سے، وَلَا تُشِفُّوا اشفاف سے، تشفُّوا وَلَا تُشِفُّوا یہ اشفاف سے ہے۔ اشفاف کے معنی فضیلت دینا، اشف یشف اشفاف باب افعال سے، ولا تشفوا، اور بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، یعنی کمی بیشی مت کرو۔ ولا تبیع الورق، را کے کسرے کے ساتھ، ولا تبیع الورق بالورق الا مثلا بمثل، اور چاندی کو چاندی کے عوض برابر سرابر ہی بیچو۔ ولا تشفوا بعضها علی بعض، اور ایک کو دوسرے پر زیادہ نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو۔ ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، اور ان میں سے ادھار کو نقد کے بدلے مت خریدو، مت بیچو، یعنی ادھار دے کر نقد، ادھار کے بدلے میں ادھار ہے تو ادھار کے بدلے میں ادھار کو نقد کے بدلے میں مت بیچو، کہ چاندی ادھار کر دی اور اس کی ثمن سونا نقد لے لیا، یا سونا مبیع ادھار کر دیا اور اس کے بدلے میں اس کی جو ثمن ہے وہ سونا وہ نقد لے لیا، ایسا مت کرو۔ ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، اور ادھار کو نقد کے بدلے میں